الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، ہم جنازے کے مسائل میں شیخ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے جستہ جستہ جنازے کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 56 مسائل اب تک پڑھ چکے ہیں۔ آج پڑھیں گے مسئلہ نمبر 57، جنازے کا مسئلہ نمبر 57۔ شیخ کی ترقیم ہے، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مسائل پہ یہ نمبر لگایا ہے اپنی اصل کتاب عربی میں، تو مسئلہ نمبر 57 ہے آج۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان میت پر جنازہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کئی حدیث میں ذکر کیا ہے، آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ کس طرح ہوتا ہے، اس حدیث کو سامنے ہم رکھتے ہیں۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں، اور امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، اور ایسے ہی امام حاکم، امام احمد وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ خیبر والے دن، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، کہ اپنے ساتھی پہ جا کے صلاۃ جنازہ پڑھ لو، اپنے ساتھی پہ جا کے صلاۃ جنازہ پڑھ لو۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ آپ خود کیوں جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں اور باقی لوگوں کو پڑھنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں بددیانتی سے اور خیانت سے کام لیا ہے، گویا گنہگار مسلمان ہے، اور جو اہم لوگ ہوں انہیں گنہگاروں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو اور وہ گناہ سے دور رہیں، باز رہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم، اگر ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کا جنازہ پڑھنا فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور جنازہ پڑھتے، لیکن آپ نے خود تو جنازہ نہیں پڑھا اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ ان کا جنازہ پڑھ لو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامان کی تلاشی لی، تو ہمیں اس میں ملا کہ یہودیوں سے جنگ تھی، غزوہ خیبر کی جنگ، تو یہودیوں کے موتیوں میں سے ایک موتی جس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی ان کے سامان میں پائی گئی، کہ گویا انہوں نے مال غنیمت میں سے اسے رکھ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی تھی، اسے تمام مال غنیمت میں اکٹھا لا کر کے جمع نہیں کیا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ پڑھنا فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ البتہ 2 مسلمان میت ایسے ہیں جن پر جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، 2 مسلمان میت ایسے ہیں جن پر جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ پہلا، وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، نابالغ مسلمان بچے پر جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، اور ایسے ہی امام ابن حزم نے، امام احمد نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور اس کی سند حسن ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات ہو گئی، ابھی وہ 8 سال کے، ابھی وہ 18 مہینے، ابن 18 شہرن، ابھی وہ 18 مہینے کے تھے، ابھی وہ 18 مہینے کے تھے،
ان کی وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ نہیں پڑھی، ان پر صلاۃ جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ بالکل صحیح حدیث امام ابن حزم نے کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جس کو بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ منکر ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے امام زیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اور ایسے ہی امام احمد نے روایت کی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا تھا یا نہیں، تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ انس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال تک جنہوں نے خدمت کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھایا ہو اور انس رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع نہ ملی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا، جن کی وفات 18 مہینے ہو گئی تھی۔ تو یہ رہے، وہ پہلا مسلمان میت ہے جس پر جنازہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا مسلمان میت جس پر جنازہ فرض نہیں ہے وہ شہید ہے۔ دوسرا مسلمان میت جس پر جنازہ نہیں ہے وہ شہید ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد وغیرہ پر صلاۃ جنازہ نہیں ادا کیا ہے، اور اس سلسلے میں تفصیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے مسئلہ نمبر 32 کے تحت۔ ان دونوں پر جنازہ کے فرض نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان پر جنازہ جائز بھی نہیں ہے، جنازے کی مشروعیت کا انکار نہیں ہے، یعنی ان پر جنازہ پڑھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، مشروع ہے، اور چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ اور یہ ہو گیا ہمارا مسئلہ نمبر 59۔ کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، اور بچے کا جنازہ پڑھنا مشروع ہے اگرچہ وہ بچہ ناتمام ہو، یعنی مکمل ہو کر کے پیدا نہ ہوا ہو، بلکہ وفات پا کر بچہ گر جائے، اگر پیٹ ہی سے وفات پا کر کے بچہ گر جائے، ناتمام ہو، ماں کی پیٹ ہی میں وفات پا کر کے گر جائے، تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور بعض روایت میں الفاظ ہیں وَالسِّقْتُ، سقط جو گر جائے، ناتمام بچہ، اور طفل بچے کو کہتے ہیں، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، کہ بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے والدین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس لیے بچے کا جنازہ پڑھنا مشروع اور جائز ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور ایسے ہی نسائی، احمد وغیرہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری بچے کا جنازہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ ادا فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ کیا ہی خوب ہے، کیا ہی اچھی بات ہے، یہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور معصوم ہے، اس کو گناہ کا وقت ہی نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بھی کچھ کہنا ہے عائشہ، اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اور جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا، جبکہ وہ ابھی اپنی ماں کے پشت ہی میں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہ جنتی ہیں،
اور جب جہنم کو پیدا کیا تو کچھ لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنمی ہے، اور ابھی وہ اپنی ماں باپ کے پشت ہی میں تھے۔ تو جب جنت و جہنم کا فیصلہ اسی وقت ہو چکا ہے جبکہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا، تو پہلے سے کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے مبارک ہو، جنتی ہے اور ایسا ہے کیوں کہہ رہے ہو؟ امام نووی رحمہ اللہ، یہ حدیث صحیح مسلم ہے، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ تمام علماء جن کا اعتبار ہے اور جن کا علماء میں شمار ہے، جو معتبر اور مستند ہیں، ان سب کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے بچوں میں سے جو بچہ بھی وفات پائے وہ جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کا بچہ، نابالغ بچہ وفات پا جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیوں کیا؟ تو امام نووی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ دلیل کے بغیر قطعیت کے ساتھ جلد بازی میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ دلیل کے بغیر قطعیت کے ساتھ جلد بازی میں کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ شاید اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کیا کہہ رہی ہو۔ اور یا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف مراحل گزرے ہیں اس مسئلے پر، ہو سکتا ہے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔ یہ اطلاع ملنے سے پہلے کی بات یہ حدیث ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اور امام سندھی نے حاشیے سنن نسائی کے حاشیے میں ایک اور جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعین بچے کے جنتی ہونے کی بات کہنے پر انکار فرمایا۔ یعنی یہ ایک عام بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، یہ عام بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بچے کو متعین کر کے کہنا کہ یہ بچہ جنتی ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ امام سندھی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اور کسی ماں باپ کے بارے میں قطعی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنت ہی میں جائیں گے۔ اگر ماں باپ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کے بچے جنت میں جائیں گے۔ تو جب مسلمان کے ماں باپ کے بارے میں قطعی طور پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ جنتی ہے، تو پھر اس کے بچے کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بچے کا جنت میں جانا اس کے ماں باپ کے جنت میں جانے پر موقوف ہے، اس لیے اس طرح کی کسی متعین بچے کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو یہ رہا مسئلہ نمبر 59 کہ ایک ناتمام بچے کا اور ایسے ہی نابالغ بچے کا بھی جنازہ پڑھنا جائز ہے اگرچہ فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ ناتمام بچہ جو کہ بچے دانی سے گر جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، اس کا جنازہ 4 مہینے کے بعد اگر گرے تبھی پڑھنا مشروع ہے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر 4 مہینے سے پہلے ہی بچہ گر جاتا ہے تو اس میں روح پھونکی نہیں گئی، اور جب روح نہیں پھونکی گئی تو اسے میت نہیں کہا جا سکتا اور جنازہ میت ہی پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ گر جاتا ہے، 4 مہینے کا مطلب 120 دن، 30 دن ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، تو 120 دن سے پہلے اگر کوئی بچہ گر جاتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ ایک شخص کی تخلیق کی تفصیل جس میں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی تخلیق کو اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ
جو ہے جمے ہوئے گوشت کی شکل میں ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو 40 دن نطفے کی شکل میں، 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں۔ تو 40 زائد 40 زائد 40 3 مرتبہ ہو گیا 120 دن یعنی 4 مہینے۔ تو جب 4 مہینے کا ہونے کے بعد بچہ گر جائے تو گویا اس میں روح پھونکی جا چکی ہے، اور اس لیے اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے کا جنازہ اس وقت پڑھا جائے گا جب وہ پیدا ہو کر کے آواز کرے، جب اس کی پیدا ہونے کے بعد اس کی آواز سنائی دے تبھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، تو وہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، جیسا کہ امام زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نصب الرایہ میں اس کی جو ہے تحقیق فرمائی ہے، اور اسی طرح سے دوسری اور کتابوں میں بھی امام شافعی نے، امام نووی شافعی جو ہیں، امام زیلعی حنفی ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تحقیق نصب الرایہ میں کی ہے، اور امام نووی شافعی ہیں، انہوں نے المجموع میں کی ہے، اور ایسے ہی حدیث کی اور کتابوں میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تضعیف کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ حدیث لائق استدلال نہیں ہے۔ اس لیے یہ شرط لگانا کہ بچہ پیدا ہو کر کے آواز لگائے، اس کی آواز سنی جائے تبھی اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، یہ شرط درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔